علامہ ابن کثیر رحمہمullah عجیب عجیب تفاسیر کی ہیں اس کی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، رسول، ملائکہ اور اہل علم. تو فرماتے ہیں کہ اہل علم سے یہاں انبیاء مراد ہیں اور موجودہ وقت میں علماء مراد ہیں. اس میں علماء کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر علماء کو گواہ ٹھہرا رہا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، صاحب علم بھی گواہی دیتے ہیں. اور ان آیتوں کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات میں اونٹنی پر سوار تھے اور جبل رحمت کے دامن میں اللہ سب کو لے جائے، اور یہ آیتیں جب پڑھی تو آخر میں فرمایا انا علی ذلک لمن الشاہدین، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو امام اعمش جو امام بخاری کے استاد تھے وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کہ میرے بندے نے عہد کیا اور میں اس عہد کو پورا کرنے والا ہوں، اس کو جنت میں لے جاؤ. اس بات کہنے سے صرف جنت کا مستحق کیوں ہوا کہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس پر عمل بھی کیا. جس طرح آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ، جو نہ مانے بات، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلدی ان سے حساب لے لے گا. کون سی چیز ہے جو اسلام نے بیان نہیں کی لیکن اس کی بنیاد اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جو بتوں کو سجدے ہوتے ہیں وہ تو خیر آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ شرک عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. لیکن اسلامی احکامات پر اپنے آپ کو نہ سمجھانا اور اپنے من مانی طریقوں پر چلنا شرک کا ایک حصہ ہے. جھوٹ اس لیے بولا جاتا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر کے قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے تجوری کو بھرنا چاہتا ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر کے معاشرے میں اپنا نام بنانا چاہتا ہے. اگر اسی طرح ہم سہارے ڈھونڈتے رہے اور میرے من میں جو بات آئی میں نے کہی، پھر اللہ کہاں گیا؟ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی جس پر قدر تھی وہ ہم نے نہیں کی. یہ افسوسناک واقعہ بھی ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر واقعی یہ دل میں راسخ ہو گیا یہ کلمہ تو علماء کا کام ہے بیان کرنا. فَإِنْ حَاجُّوكَ، دیکھیے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر اس کے باوجود آپ کے ساتھ لڑیں، طبیعت نہیں چاہتی جی آپ کی بات کے سننے کو. کہتے ہیں نا مولانا کو کیا کام ہے کہ سیاست میں بات کرے. مولانا کا کام صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاست ایک بہت بڑا شعبہ ہے اسلام کا. سیاست کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، وہ اسلام نہیں ہے جس میں سیاست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران بنے، کمیٹیاں قائم ہوئی، معاہدے ہوئے، چناؤ ہوا، ابوبکر صدیق چن کے آ گئے جمہوریت کے طریقے سے، حضرت عثمان اسی طرح آئے، حضرت عمر اسی طرح آئے، ویسے بیٹھے، کوئی مجلس شورا قائم نہیں ہوئی تھی. اب اگر ہم بات کریں تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کے ساتھ لڑیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ کی طرف اپنا رجوع کرتا ہوں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دے کتاب والوں کو اور پڑھ لوگوں کو تم بھی تابع ہوتے ہو. آپ خوب سمجھتے ہیں میری باتوں کو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر انہوں نے آپ کی بات مان لی تو ہدایت پر آ گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے حسد اور بغض کے مارے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کو صرف پہنچانا ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور پھر میں دیکھوں گا، اپنے بندوں کو خوب جانتا ہوں، اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے. آپ بتائیے، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کون سا عالم ہے جس نے غلط بات کی ہے؟
اور اگر کسی نے عالم نے بات کی ہے تو علم کا لبادہ اوڑھ کر کے اس نے کی ہوگی، وہ عالم نہیں ہوگا، فاضل ہوگا، فارغ تو ہوگا، عالم نہیں ہوگا۔ عالم آپ نے دیکھا کہ اللہ 3 گواہیاں مقرر، خود ذات باری تعالی، ملائکہ، انبیاء کرام اور علماء۔ علماء کی شان کا آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے وقت یکتانیت کے لیے کہ یکتا ہوں میں، علماء کی گواہی قبول کر لوں۔ لیکن موجودہ دور میں ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ کوئی عالم ہے ایسا جو غلط بات آپ کو بتائے؟ اور کیوں بتائے؟ جبکہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، جبکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ گزشتہ انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں، ایک نبی جاتا، اس کی سیاست اس جگہ پر دوسرا نبی آ کے کرتا، وہ جاتا، دوسرا نبی آ کے کرتا، دوسرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کے ورثہ سوائے علماء کے اور کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور علماء کرام۔ اور یہ کتاب زندہ قیامت تک رہے گی۔ میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، اگر یہودی سے آپ پوچھ لیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انبیاء کو نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، کوئی نہیں مانے گا تو کافر ہوگا۔ لیکن اگر یہودی سے آپ پوچھ لیں، بات غور سے سنیں، فلسفی والی بات ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی لے آؤ، سمندر پر مار لو نا کہ 2 لخت ہو جائے سمندر، پھینک تو کہ سانپ بن جائے، نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، معجزہ ختم، ان کی تعلیمات منسوخ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے، کوڑی اور دوسرے بیماروں سے وہ ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ آج کوئی کہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لے آؤ نا، نہیں ہے، منسوخ ہو گیا۔ یہ بیوقوف ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ قرآن تو پورا تو الگ ہے، ایک آیت کا بدل تم لے آؤ۔ 1500 سال ہونے والے ہیں کہ قرآن اسی طرح اپنے اصلی عربی میں ہمارے ہاتھوں میں موجود۔ اگر کسی کو شک ہے، اور بڑی کوششیں بھی کی، آپ کو شاید معلومات نہیں ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، رات دن ایک کر کے اگر ہم ایک آیت بھی لے آئے تو مسلمانوں کا یہ معجزہ جو ابد ہے ختم ہو جائے گا، اور مسلمان ہمارے سر نگو ہو جائیں گے ہمارے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، قرآن کا معجزہ نبوت تا قیامت باقی ہے، اس کو کون چلائے گا؟ چلانے والے بھی چاہیے نا، وہ علماء ہیں۔ اگر وہ حقیقی علماء ہیں تب وہ آپ کو قرآن نہیں بتائیں گے تو کیا بتائیں گے آپ کو؟ بات ترازو پر تولنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، سوچنے والی ہے، محض بغض اور عداوت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہارے اچھا کہنے نہ کہنے سے تو بات نہیں بنتی نا۔ کیوں اچھے نہیں لگتا؟ بس نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں مجھے مولانا فضل الرحمان اچھا لگتا ہے، آپ مجھ سے پوچھیں کیوں لگتے ہیں اچھے۔ مجھے عمران برا لگتا ہے، آپ پوچھیں کیوں برا لگتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو عمران کیوں اچھا لگتا ہے، ایک خوبی بتا دیں۔ دلائل سے بات ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے برا لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ کون سا تک ہے، کون سی ڈنگ ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ ہمارا دین مکمل دلائل رکھتا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ موجودہ دور میں ہو یا پچھلے گزشتہ دور میں ہو یا آئندہ دور میں ہو، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور اس کے علاوہ میں بھی اور آپ بھی سب بھی اپنے درجے کے مطابق گناہ کرتے ہیں۔ بہت بڑا پیر ہے جو لوگوں کو بیعت کراتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ بھی پاک نہیں ہے۔ میں اگر اس کے گناہوں کی گننا شروع کر دوں تو میرے راہ ہدایت ختم ہو جائے گی۔ اگر میں چاند کی چاندنی کو نہ دیکھوں، اس میں کالیائی کو دیکھوں تو میری کوتاہ نظری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ امت گناہ نہیں کرے گی اور پھر آ کر اللہ کے سامنے گڑگڑا کر توبہ نہیں کرے گی تو اللہ کسی اور قوم کو بھیج دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ ایسی قوم آئے گی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی حضور آئے گی اور معافی مانگے گی اور گڑگڑا کر روئے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا فرشتہ چاہیے آپ کو؟
کون ہے جس میں خامی نہیں ہے؟ آپ پہ خامیاں ہیں، 20 خامیاں مجھ میں ہیں. خامیوں کو دیکھ کر کے تباہی مچ جائے گی. یہ تمام چیزیں تب ہوں گی کہ اللہ کی وحدانیت ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ ایک ہے، میرا کارساز وہ ہے، دن کو بھی وہ ہے، رات کو بھی وہ ہے، سمندر میں بھی وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مساجد میں ہے تو وہ آپ کے لیٹسٹ ماڈرن لیبارٹری میں بھی ہے. اللہ مسجد میں ہے تو آپ کے ایوان میں بھی ہے، آپ کے عدالت میں بھی ہے، اور آپ کے ماڈرن لیٹسٹ لیبارٹری میں بھی ہے. اگر میں خیال نہیں کرتا تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اللہ غائب ہو گیا، نعوذ باللہ. میں نے چھوڑ دیا اس کو، میں نے ترک کر دیا، میں دنیا کے پیچھے ایسے پڑ گیا جس طرح کتا کسی مردار کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں کس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ہوں کون. اپنے حیثیت کا پہلے تقرر کر لو. تم کون ہو؟ مسلمان ہو، کٹے پٹے صحیح، گناہگار صحیح، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو. ہمارے ساتھ کیا مناسب ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا محمد کے نام لیواؤں کا ساتھ دینا چاہیے یا جھوٹ پر مبنی بیانات کا؟ کس قدر بری بات. آپ میرے بارے میں کچھ بھی سوچیں کہ میں فلاں پارٹی سے، یقین جانیے میرے سامنے قرآن پاک ہے، میں کسی پارٹی سے، میں وہ بات کہتا ہوں جو میں حق سمجھتا ہوں. وہ کوئی بھی کرے، میں جس کو حق سمجھتا ہوں وہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں. اور اگر آپ نہیں کہیں گے فنحاجو، اگر آپ نہیں مانیں گے فقل اسلمت وجہی للہ، میرا بیان اللہ سن رہا ہے. آپ جائیے مدارس میں، آپ کے فقراء، یتامى، غریب لوگ کس طرح ان کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. یہ بھی اس معاشرے کے فرد نہیں ہے. ان کا رکھوالی کون کرتا ہے؟ ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، ان کا کس قدر احترام کیا جاتا ہے. اور جب آپ 2 ٹکے 3 ٹکے دیتے ہیں تو آپ سے پوچھیں زکوٰۃ ہے یا عام صدقہ ہے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ تباہ نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. کس قدر اہتمام ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا، اب بھی آپ کو بتاتا ہوں، کچھ درد رکھے ہیں دل میں. جاؤ دیکھو تو صحیح، تربیت کس کا نام ہے؟ صرف روٹی کمانے کا نام؟ کھڑے ہو کے کھاؤ، کھڑے ہو کے آگو. ہمارے ہاں ڈنگر جو ہیں نا وہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، بھینس، گدھا، گائے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. یہ تربیت ہے ان کالجز میں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں کالج کو نہیں جانتا؟ میں پڑھا چکا ہوں کالج میں. لیکن افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، وہ قتل پہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، بزدل بنا دیتا ہے. وہ قتل نہ کرتا بچوں کو اگر ایک کالج بنا لیتا. یہ لفنگے نکلتے. آپ کی طبیعت نہیں چاہتی، آپ کی طبیعت بڑی نازک ہے. حق بات طبیعت نہیں چاہتی. جب حق بات ہوتی ہے کہتے میری طبیعت پر گران گزرتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر اس طرح ہے تو قل حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. وہ کون سا عالم ہے جو آپ کو غلط بات بتائے گا؟ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام پر پورا پورا اترا ہے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کی سیاست. جو آدمی کہے کہ سیاست نہ بیان کرو وہ غلط فہمی میں ہے. اس کو رجوع کرنا چاہیے، اس کو توبہ کرنا چاہیے. اسلام کا حق بڑا حصہ سیاست ہے. رسول اسلام ریاست کے امیر رہے. ابوبکر سیاست، عثمان سیاست، عمر سیاست، علی سیاست، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سیاست. یا تو آپ کا مطالعہ نہیں ہے یا آپ اتنے اندھے بہرے ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے ہی سیاست. سیاست مسجد سے اٹھتی ہے. یہ ان لوگ، ہم میں کمزوریاں ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے سیاست پر قبضہ کیا، ورنہ یہ سیاست کے اہل نہیں ہے. جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ بول بول کر کے جب لمبا جھوٹ ہو جائے تو اس کے بعد سچ کا ظاہر ہونا ضروری ہے. ہم پھر بھی دجال کے پیچھے چلتے ہیں جو قیامت کے دن آئے گا. اور ہم سچی بات، کون سا عالم ہوگا جو بری بات کرے گا؟ کون سا عالم ہوگا جو اپنے مقتدی، اپنے شاگرد کو بری بات اگر وہ بری بات بتاتا ہے تو عالم کے لبادے میں ایک شیطان ہے. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث پڑھ کر 8-10 سال لگا کر پھر بھی بری بات بتائے؟ تو اس سے بڑھ کر شیطان دوسرا نہیں ہے. یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟
اس لیے علماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا علماء کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ میں اکیلے ہوں، یکتا ہوں۔ میرے بارے میں ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد کون گواہی دیتا ہے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، علم والے بھی میری یکتائی کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کے لیے، یکتائی کے لیے، توحید کے لیے علماء کو مقرر کرتا ہے، لیکن ہمیں اگر برے لگتے ہیں تو علماء برے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، عزیزو اور بزرگو، علماء جو کہتے ہیں کان لگا کر سنو، دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی دی، اور آخر میں فرمایا اے علماء تم بیان کرو، اور اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، لڑیں، تو جواب کچھ نہ دو، کہو میرے لیے میرا اللہ کافی۔ میں نے جو بتایا تھا آپ کو سچ بتایا، قرآن کا مغز بتایا، اور مفسرین کی جو لب لباب تھا ان کے مطالعے کا وہ بتایا آپ کو۔ اب اگر آپ نہیں مانتے تو وجہ للہ، میرا رخ اللہ کی طرف ہے، وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول کا راستہ علماء بتائیں گے اور کوئی نہیں بتا۔ یہ ہے علماء حق کو ڈھونڈو کو کون ہے، یہ ذرا آسان بات نہیں ہوتی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔